جودت گولتو نے چہرے پر سے ہاتھ اٹھائے اور آنسو بہاتا ہوا بولا، خون بہا کتنا ہوگا؟ اس پر تیمور نے شرعی حوالہ دیتے ہوئے کہا، قرآن کہتا ہے اگر کسی کو غلطی سے قتل کر دیا جائے تو قاتل کو خون بہا کے طور پر 100 اونٹ دینے ہوں گے، لیکن تیرے سپاہیوں نے جان بوجھ کر 3 چرواہوں کو قتل کیا ہے، لہذا ہر ایک خون کی قیمت 300 اونٹ ہوگی۔ تیرا مطلب ہے کہ کل 900 اونٹ۔ جودت گولتو کی آواز جیسے گلے میں ہی دب گئی۔ وہ بڑی مشکل سے بول پایا، میرے پاس اتنے سارے اونٹ کہاں سے آئے؟ اگر تیرے پاس اونٹ نہیں ہے تو گھوڑے دے دے، میں نے سنا ہے کہ تیرے پاس بہت سارے گھوڑے ہیں۔ اس بار پر جودت گولتو منت سماجت اور راہوزاری کرنے لگا۔ اس نے تیمور سے کہا کہ باخدا گھوڑے بھی میرے نہیں بلکہ قبیلے والوں کے ہیں۔ کوئی بات نہیں، تیمور نے لاپرواہی سے جواب دیا، اپنے قبیلے والوں سے کہہ کے گھوڑے بھیج کر تیری جان بچا لیں، ورنہ میں تم دونوں کو قتل کر ڈالوں گا۔ آخر کار جودت گولتو رضامند ہو گیا۔ اس نے وہاں سے گزرنے والے ایک شخص کو قبیلے کے بزرگوں کے پاس بھیجا اور پیغام دیا کہ وہ چوری شدہ بھیڑیں واپس کر دیں اور خون بہا کے طور پر 900 گھوڑے بھی بھیج دیں، وگرنہ میں اور میرا بیٹا زندہ نہ بچ سکیں گے۔ جودت نے بڑے بیٹے کی لاش بطور ثبوت اہل قبیلہ کے پاس بھیج دی۔ قبیلے والوں نے یہ سارا ماجرا دیکھ کر بھیڑیں اور مطلوبہ گھوڑے تیمور کے حوالے کر دیے، مگر اس نے پھر بھی جودت گولتو اور اس کے بیٹے کو رہا نہیں کیا، بلکہ اپنے 100 سپاہیوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ بھیڑیں اور گھوڑے لے کر سمرقند پہنچیں، اور خود بقیہ 100 سپاہیوں کے ساتھ وہیں ٹھہر گیا۔ جودت گولتو اور اس کا بیٹا اس وقت تک یرغمال بنے رہے جب تک کہ سمرقند سے بھیڑیں اور گھوڑے بحفاظت پہنچنے کی خبر نہ آ گئی۔ پھر تیمور نے ان دونوں کو آزاد کر دیا اور خود باقی سپاہیوں کے ساتھ تیزی سے سمرقند کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ تیمور اور اس کے سپاہی قبیلہ قطائی کی حدود سے آگے بڑھتے، تیمور کی نظر ایک نوجوان لڑکی پر پڑی جو اپنے خیمے سے باہر کھڑی ان کے گزرنے کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اچانک تیمور کی حالت عجیب سی ہونے لگی اور اسے اپنے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ تیمور کا دل جو بڑے سے بڑے حادثوں اور خطرناک مرحلوں پر بھی نہ لرزتا تھا، اچانک زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تیمور جب خیمے کے سامنے سے گزرا اور پلٹ کر دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ لڑکی کی نگاہیں صرف اس پر جمی ہوئی ہیں۔ ان نگاہوں میں نہ جانے کیسی کشش تھی کہ تیمور چاہ کر بھی اس لڑکی کے چہرے سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ وہ جب بھی پلٹ کر دیکھتا تو لڑکی کی نگاہوں کو اپنے تعاقب میں پاتا۔ جب وہ لڑکی کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تب بھی تیمور کو ایسا لگا کہ جیسے اس کی تصویر ذہن سے محو نہیں ہو رہی، اور بہت کم کوشش کے باوجود وہ اس لڑکی کی موہنی صورت کو بھول نہیں پا رہا۔ تیمور کی روح ایک عجیب لذت سے سرشار ہونے لگی جس کا تجربہ اس سے پہلے اسے ہرگز نہیں تھا۔ اس کا عجیب حال تھا، راہ چلتے اسے ہر چوکھٹ پر وہی لڑکی کھڑی نظر آتی، پھر اچانک اس پر ایک دوسری کیفیت نے غلبہ پا لیا۔ اسے شدید ندامت کا احساس ہونے لگا، اسے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی، کیونکہ اس کے اندر یہ خیال جاگزین ہو گیا تھا کہ ایک کمزور سی لڑکی نے اس پر غلبہ پا کر اس کی یہ حالت کر دی تھی۔ اسے یہ محسوس ہوا کہ اس کی ساری بہادری اور طاقت ایک نازک اندام لڑکی کی نگاہوں سے نکلنے والی شعاؤں کے ذریعے پگھل کر بہہ گئی ہے۔ تیمور جھنجھلا کر کبھی گھوڑے کو ایڑ لگاتا اور کبھی کھینچ لیتا۔ اس کی فوج کے سپاہی حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تیمور ان کی آنکھوں کی تاب نہ لا کر اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہا تھا، اور اس کے اندر یہ خیال جاگزین ہونے لگا تھا کہ تلوار نیام سے نکال کر خود اپنے پیٹ میں گھونپ لے۔ وہ ساری زندگی اپنے ضمیر اور مردانہ غرور کے سامنے اتنا نادم نہیں ہوا تھا۔ بہرحال اسی صورتحال میں وہ لوگ سمرقند واپس پہنچ گئے۔ تیمور نے امیر یاخمان کو اپنی کارگزاری کی رپورٹ پیش کی اور بھیڑیں اور گھوڑے اس کے حوالے کر دیے۔ امیر یاخمان اس کے اس کارنامے پر حیرت میں غرق ہو گیا اور کہنے لگا، تیمور، تو نے جو کارنامہ اکیلے انجام دیا ہے، بہت سے بہادر مل کر بھی ایسا کام نہیں کر سکتے تھے۔
پھر اس نے خوش ہو کر 100 گھوڑے تیمور کو بطور انعام دے دیے۔ اگرچہ یہ کارنامہ تیمور کے لیے بہت اہم تھا، مگر وہ اندر ہی اندر بے حد شرمسار اور غمگین تھا۔ اس کی ساری خوشیاں اس ایک لڑکی نے چھین لی تھیں جو کسی ساحرہ کی طرح اس کے حواس پر چھا گئی تھی۔ وہ خود سے الجھتا رہا، مگر بہت کوشش کے باوجود بھی لڑکی کا تصور ذہن سے نہ نکال سکا۔ آخر کار اس نے اہل خانہ سے ملاقات کے بہانے امیر یاخمان سے چھٹی کی درخواست کی اور سوچا کہ اس کا حل اپنے استاد عبداللہ کتب سے دریافت کرے گا۔ امیر یاخمان نے تیمور کی درخواست بخوشی منظور کر لی اور وہ کیش پہنچ کر سیدھا اپنے استاد عبداللہ کتب کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ عبداللہ کتب اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، ماشاء اللہ، دیکھتا ہوں کہ اب میرا شاگرد ایک گبرو مرد میں تبدیل ہو چکا ہے۔ مگر تیمور نے افسردہ چہرے کے ساتھ کہا، استاد محترم، یہ گبرو مرد ایک ناکارہ انسان ہے اور کسی بچے کے برابر بھی طاقت نہیں رکھتا۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ میں اپنے ضمیر کے ہاتھوں نادم ہو کر خودکشی کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ عبداللہ کتب حیران ہوئے اور تیمور سے اصل واقعہ دریافت کیا۔ تیمور نے سارا ماجرا کہہ سنایا، جس پر عبداللہ کتب کچھ دیر مسکراتے رہے اور پھر نصیحت کے انداز میں کہنے لگے، بیٹے، تم اپنے اندر یہ جو تبدیلی محسوس کر رہے ہو، دراصل یہ وہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ ہر جوان لڑکے اور لڑکی کے اندر ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کرتا ہے، تاکہ وہ ازدواجی بندھن میں بندھنے کے لیے آمادہ ہو جائیں اور نسل انسانی کو آگے بڑھائیں۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کوئی مرد کسی عورت میں دلچسپی نہ لے اور کوئی عورت بھی کسی مرد کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ اس طرح قدرت کا نظام معطل ہو کر رہ جائے گا اور نسل انسانی میں اضافہ ممکن نہ ہو سکے گا۔ لہٰذا اے تیمور، تجھے خود سے نادم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تیری عمر کو پہنچنے والا ہر انسان اسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دراصل تیری حالت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ تیری شادی کا وقت قریب آ پہنچا ہے، لہٰذا تو اپنے والد سے بات کر کہ وہ تیرے لیے اس لڑکی کا ہاتھ مانگ لیں۔ تیمور نے شرم سے سر جھکا کر کہا، یہ بات میں اپنے والد سے نہیں کہہ سکتا، مجھے شرم آتی ہے۔ تو پھر میں تیرے والد سے اس بارے میں بات کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ وہ اس لڑکی کو تیری دلہن بنانے کا بندوبست کریں۔ اس کے بعد عبداللہ کتب نے واقعی تیمور کے والد کو اس کام کے لیے رضامند کیا اور وہ موہنی صورت لڑکی جس نے تیمور کی حالت ایسی کر دی تھی اور خیمے کی اوٹ سے آنکھوں کے ذریعے اس کے دل پر قابض ہو چکی تھی، نکاح کے ذریعے اس گھر میں آ گئی۔ شادی کے بعد تیمور کی بے چینی اور اضطراب کا خاتمہ ہو گیا اور وہ آسودہ خاطر ہو کر اپنے فرائض منصبی دوبارہ سنبھالنے کے لیے تیار ہو گیا۔ سن 756 ہجری میں تیمور کی عمر 20 برس ہو چکی تھی۔ اب وہ خود کو اتنا جری اور باقوت محسوس کرنے لگا کہ اپنے سے زیادہ جسامت اور آزمودہ کار پہلوانوں کو شکست دے سکتا تھا۔ اس کے پنجے اس قدر فولادی اور قوی ہو چکے تھے کہ دور و نزدیک کسی کو اس سے پنجہ لڑانے کی ہمت بھی نہ ہوتی تھی۔ امیر یاخمان کے سارے سپاہی اور منصبدار بھی تیمور سے ڈرتے اور اس کے ایسے اطاعت گزار بن چکے تھے کہ امیر یاخمان کی اطاعت بھی نہ کرتے تھے۔ تیمور نے فوج کے سپاہیوں کو مشقیں کرانے کا خصوصی انتظام کر رکھا تھا، تاہم جمعہ کے روز انہیں چھٹی دے دیا کرتا تاکہ وہ سب جمعہ کی نماز باجماعت ادا کر سکیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، امیر یاخمان کا ایک بھتیجا بھی تھا جس سے امیر ہمیشہ خوفزدہ رہتا تھا۔ اسے ڈر رہتا تھا کہ کہیں اس کا بھتیجا اسے قتل نہ کر دے۔ تیمور حیران تھا کہ آخر امیر یاخمان کو یہ خوف کیوں لاحق تھا، مگر بعد میں اسے اس کی اصل وجہ معلوم ہو گئی۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ امیر یاخمان نے اپنے بھائی کے مرنے کے بعد اس کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور اپنے بھتیجے کے لیے کچھ نہ چھوڑا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا بھتیجا، جس کا نام ارسلان تھا، اپنے چچا کا سخت مخالف تھا۔ اس کے سینے میں اپنے چچا کے لیے نفرت، حسد اور انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ تیمور کو خبر ملی تھی کہ ارسلان اس کے خلاف اپنے چچا کے کان بھرتا رہتا ہے اور اسے کہتا رہتا ہے کہ وہ تیمور کو ملازمت سے فارغ کر دے۔ ارسلان کے مطابق تیمور کا اثر و رسوخ فوج میں اس قدر بڑھ چکا تھا
کہ وہ کسی بھی وقت امیر یاہمان کا تختہ الٹ سکتا تھا۔ دراصل وہ تیمور سے حسد کرنے لگا تھا اور اس کی سپہ سالاری کی صلاحیتوں سے خوفزدہ تھا۔ تاہم ارسلان کے بھڑکانے کے باوجود امیر یاہمان نے تیمور کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی، بلکہ اس پر بھرپور بھروسہ کرتا رہا اور فوج کی کمان اسے سونپے رکھی۔ اب ارسلان کو تیمور سے اور زیادہ نفرت ہونے لگی۔ جب کبھی ان دونوں کا آمنا سامنا ہوتا تو ارسلان حقارت بری نظروں سے تیمور کو دیکھتا اور کترا کر نکل جاتا۔ حقیقت میں وہ اسے راستے سے ہٹانے کی تدبیریں سوچ رہا تھا۔ خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ 756 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں بمطابق مارچ 1355 عیسوی امیر یاہمان کا انتقال ہو گیا۔ وہ کافی عرصہ سے ذیابطیس کے مرض میں مبتلا تھا۔ ابھی امیر یاہمان کو سپرد خاک نہیں کیا گیا تھا کہ ارسلان نے، جو امیر کے بعد اس کا واحد وارث تھا، بڑے مجمع میں تیمور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اے تیمور، میں امیر کی حیثیت سے پہلا حکم جاری کرتے ہوئے آج سے تجھے اپنی فوج کی سپہ سالاری سے معزول کرتا ہوں۔ آج کے بعد میری فوج میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تیمور کو ارسلان کی اس حرکت سے سخت رنج پہنچا۔ اگر وہ اسے تنہائی میں بلا کر معزول کرنے کا حکم سناتا تو شاید اسے کوئی اعتراض نہ ہوتا، کیونکہ چچا کی موت کے بعد وہ حقیقتاً امارت کے منصب کا واحد حقدار تھا اور اسے یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ فوج کی سپہ سالاری جسے چاہے سونپ دے۔ لیکن اس نے ایک فاحش غلطی کرتے ہوئے تیمور کو اس کے ماتحتوں کے سامنے حقیر ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، جو اسے بے حد گراں گزری تھی، اور وہ بے قابو ہو کر چیخ اٹھا: ارسلان، بے شک تو بڑے عہدے کو پہنچ گیا ہے، مگر حقیقت میں تیرے پاس اس سے بڑے عہدے کے آداب سرے سے نہیں۔ تیمور کی یہ بات سن کر ارسلان بھی غیظ و غضب میں کھول اٹھا۔ وہ پیچتاب کھاتے ہوئے غصے سے چیخا: میں ارسلان نہیں، امیر ارسلان ہوں، تجھے تمیز سے بات کرنی چاہیے، بے ادب۔ تیمور نے بھی ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا: بے ادب میں نہیں، تو ہے، کیونکہ اگر تو امیر ہوتا تو تجھے امیر کے منصب کے آداب سے بھی واقف ہونا چاہیے تھا، اور تجھے اپنی عقل تو ضرور ہونی چاہیے تھی کہ ایک عہدیدار کو اس کے ماتحتوں کے سامنے ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ ارسلان نے تیمور کے جواب کی پرواہ کیے بغیر وہاں موجود فوجی افسروں کو حکم دیا: اس گستاخ بے ادب کو دھکے دے کر باہر نکال دو۔ تیمور، جو اس وقت صرف 20 برس کا نوجوان تھا، یہ توہین آمیز جملے سن کر غصے سے بے قابو ہو گیا اور بے اختیار تلوار سونت کر ارسلان کی طرف جھپٹ پڑا۔ وہاں موجود بعض فوجی افسروں نے ارسلان کی حمایت میں اپنی تلواریں برآمد کر لیں اور تیمور کے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ تیمور کس قدر نڈر اور بہادر ہے اور اسے تلوار چلانے میں کس قدر مہارت حاصل ہے۔ اگر وہ اس بات سے باخبر ہوتے تو ہرگز تیمور کے سامنے کھڑے ہونے اور اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کی حماقت نہ کرتے۔ تیمور کی تلوار کے پہلے ہی وار نے ایک افسر کے دائیں ہاتھ کو اس کے بدن سے الگ کر دیا۔ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ درد کی شدت سے دورہ ہو کر زمین پر گر گیا۔ تیمور نے اسی لمحے انتہائی چابک دستی سے جھک کر زمین پر پڑی تلوار بائیں ہاتھ سے اٹھا لی۔ اب اس کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور وہ کسی ناگہانی بلا کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ تیمور نے اپنی گرجدار آواز میں ارسلان کو للکارا کہ اے ارسلان، اگر تو واقعی امیر ہے تو پھر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے اور میرا مقابلہ کر۔ اگرچہ اس وقت تیمور اور ارسلان کے درمیان بہت سے فوجی افسر تلواروں کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، مگر تیمور نے دیکھا کہ ارسلان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ کچھ ہی لمحوں میں تیمور اور ارسلان کے درمیان تلوار چلانے اور فوجی افسر ایک ایک کر کے ڈھیر ہونے لگے، اور تیمور دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتا ہوا ارسلان تک جا پہنچا۔ ارسلان نے جب تیمور کی دونوں تلواروں سے خون ٹپکتا دیکھا اور اس کے کپڑوں کو اپنے فوجی افسروں کے خون سے رنگین پایا تو وہ بے حد خوفزدہ ہو گیا اور عقبی دروازے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ تیمور نے اس کا تعاقب نہیں کیا بلکہ جان بوجھ کر اسے بھاگنے دیا۔ پھر اس نے وہاں موجود سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا: بتاؤ، ہم دونوں میں سے اصل امیر کون ہے؟ میں جو یہاں تمہارے درمیان موجود ہوں یا وہ جو چوہے کی طرح دم دبا کر بھاگ رہا ہے؟ پھر اس نے سپاہیوں اور افسروں کو مخاطب کر کے کہا:
اگر تم لوگ بہادری اور مردانگی کی قدر و قیمت پہچانتے ہو تو ایسے بزدل اور بھگوڑے شخص کی حکمرانی قبول نہ کرو، بلکہ ماضی کی طرح میرے ماتحت رہ کر کام کرو۔ میں تم سب کو نہ صرف باقاعدہ تنخواہیں دوں گا بلکہ تمام سہولیات بھی فراہم کروں گا۔ اس وقت 11 فوجی افسر زمین پر روندے گرے پڑے تھے، جن میں سے 4 اپنی جانیں گوا چکے تھے اور 7 شدید زخمی تھے۔ زخمی افسروں نے فوراً کہا، اے تیمور، ہم تیری سپہ سالاری قبول کرتے ہیں اور آئندہ تیری اطاعت کریں گے، بشرط یہ کہ تو ہمارے لیے مناسب وظیفہ مقرر کر دے۔ چنانچہ اس دن کے بعد امیر یاہمان کی فوج تیمور کے ہاتھ میں آ گئی اور اس کی ساری جائیداد پر بھی اس کا قبضہ ہو گیا۔ ارسلان خوف کے باعث تیمور کے سامنے آنے کی ہمت نہ کر سکا، لیکن تیمور نے امیر کے عہدے کے آداب بجا لاتے ہوئے امیر یاہمان کی آدھی جائیداد ارسلان کو بخش دی تاکہ وہ باقی زندگی آرام سے گزار سکے۔ اس کے بعد بھی تیمور نے ارسلان کو جان و مال کے حوالے سے کوئی گزن نہ پہنچائی۔ کچھ عرصہ بعد تیمور کو ایک خط موصول ہوا۔ یہ خط ارسلان کا تحریر کردہ تھا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ میں ایک گناہگار ہوں، خدا بھی گناہگاروں کی توبہ قبول کر لیتا ہے، لہٰذا اے تیمور تو بھی میری توبہ قبول کر لے۔ تیمور نے اسے جواباً لکھا کہ میں تیری توبہ قبول کرتا ہوں، اور اگر تو مجھے یہ خط نہ بھی لکھتا تو بھی میری طرف سے تجھے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا تھا، مگر میں اس دن کہ تیرے ذلت آمیز جملوں کو کبھی نہیں بھول سکتا جو تو نے میرے ماتحتوں کے سامنے مجھے کہے تھے۔ تیمور کے بقول وہ مذہب کا پابند تھا، نماز قضا نہ کرتا اور شراب کو چھوتا تک نہیں تھا، علماء دین کو احترام اور عزت و تکریم کی جگہ دیتا اور ان سے اہم معاملات میں مشورے کیا کرتا تھا، اگرچہ کچھ علماء کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ تیمور حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ آیات قرآنی کی شان نزول سے بھی واقفیت رکھتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ سفر میں خاص طور پر تیار کرائی لکڑی کی ایک مسجد رکھتا تھا، جسے بآسانی جوڑا یا کھول کر کسی دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا تھا۔ سن 757 ہجری بمطابق 1356 عیسوی میں جب تیمور کی عمر 21 برس تھی، وہ موسم خزاں میں اپنے چند ساتھیوں کو لے کر شکار کی غرض سے نکلا۔ اس کے کچھ ساتھی صحرائی جانوروں کو سمرقند کے شمال کی طرف ہنکانے لگے اور خود تیمور باقی ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ بیٹھ گیا جہاں سے ہنکائے ہوئے جانوروں کو بہرحال گزرنا تھا۔ جس علاقے میں وہ لوگ شکار کر رہے تھے وہاں ایک قبیلے کرولتائی کا بسیرا تھا۔ جب وہ لوگ شکار کر رہے تھے تو قبیلے والوں نے ان کا راستہ روک لیا اور ان سے کہا کہ تم لوگوں کو اس علاقے میں شکار کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ تیمور نے وجہ دریافت کی تو قبیلے والے کہنے لگے، چونکہ یہ علاقہ ہمارا ہے اس لیے کسی اور کو یہاں آنے اور یہاں شکار کھیلنے کا حق نہیں۔ تیمور نے غور کیا مگر اسے اس جگہ کسی کی ملکیت کے کوئی آثار نظر نہیں آئے، چنانچہ اس نے قبیلے والوں سے کہا کہ یہاں تمہاری ملکیتی زمین کے کوئی ثبوت نہیں ہے، اگر تم لوگ یہاں کھیتی باڑی کرتے ہو یا گھر بار بناتے ہو تو اس کا ثبوت پیش کرو، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ زمین ایک بیابان ہے جس کا کوئی مالک نہیں، اور جس کا کوئی مالک نہ ہو اس زمین پر ہر کسی کا حق بنتا ہے۔ مگر قبیلے والے بضد رہے کہ یہ ان کی جگہ ہے اور یہاں شکار کرنے والوں کو وہ قتل کر دیں گے یا پھر اسے جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اس وقت شکارگاہ میں تیمور کے ساتھ صرف 6 آدمی تھے، جبکہ قبیلے والوں کی تعداد 50 سے زیادہ تھی۔ اگرچہ تیمور کے سپاہی اسی علاقے میں موجود تھے مگر وہ ان سے دور تھے اور بروقت ان تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تیمور کے ساتھی اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کا سپہ سالار کتنا بہادر اور جری ہے اور اگر ضرورت پڑی تو تلوار چلانے سے گریز نہیں کرے گا۔ تاہم تیمور کوشش کر رہا تھا کہ بات چیت جھگڑے کی صورت اختیار نہ کرے، لہٰذا کچھ سوچ کر اس نے کہا کہ ہم نے جو جانور شکار کیے ہیں وہ تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، لہٰذا تم ناراض نہ ہو۔ مگر قبیلے والوں نے تیمور کی اس پیشکش کو حقارت سے ٹھکرا دیا اور بولے، تمہیں جرمانہ ادا کرنا ہوگا، اور وہ بھی 1000 سونے کے سکے۔ تیمور نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ شکار کر کے آئے ہیں، انہیں سکے کیسے دے سکتے ہیں۔ اس پر قبیلے والے مزید جری ہو کر بولے، تو پھر ہم لوگ تم لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے قبیلے میں لے چلتے ہیں تاکہ تم کسی کو بھیج کر سونے کے سکے منگوا لو، ورنہ جان گنوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
بات نہ چاہتے ہوئے بھی بگڑ گئی تھی۔ تیمور نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تیمور اور اس کے ساتھی گھوڑوں سے اتر چکے تھے، تاہم ان کے پاس شکار کے آلات تھے جو کہ لڑائی میں کام آ سکتے تھے۔ تیمور نے اپنے ساتھیوں کو ہوشیار کرتے ہی فوراً جست لگائی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ پھر اس نے چند تیر دانتوں میں دبا کر کمان ہاتھ میں تھام لی۔ اس کے ساتھی اس کے جیسے چالاک اور زیرک نہیں تھے۔ قبیلے والوں نے انہیں گھوڑے پر سوار ہونے سے روکنا چاہا۔ اسی دوران تیمور نے پہلا تیر چلا دیا جو آن واحد میں ایک قبائلی کی پیٹھ میں اتر گیا۔ اگلے ہی لمحے ایک دوسرا تیر ان کے ایک اور ساتھی کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ قبیلے والوں نے جب یہ حال دیکھا تو تیمور کے ساتھیوں کو چھوڑ کر اس کی طرف جھپٹ پڑے، مگر اس سے پہلے کہ حملہ آور تیمور تک پہنچ سکتے اس نے مزید 4 آدمیوں کو تیروں کا نشانہ بنا ڈالا۔ ان میں سے ایک اوندے منہ گھوڑے کی پیٹھ پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ جب اس کا گھوڑا تیمور کے پاس پہنچا تو اس نے اپنی کمان ڈال کر اس کی تلوار کھینچ لی۔ یوں اب اس کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ وہ گھوڑے کی لگام دانتوں میں دبا کر دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے لگا۔ تیمور کو جلد ہی یہ احساس ہو گیا کہ اس کا اور مد مقابل لوگوں کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے کوئی طاقتور مرد نابالغ بچوں سے تلوار کا کھیل کھیل رہا ہو۔ ان لوگوں میں تیمور جیسی طاقت تھی اور نہ ہی تلوار چلانے کی اس جیسی مہارت۔ جبکہ تیمور دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے قبائلیوں کو گاجر مولیوں کی طرح کاٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کا شائبہ تک نہ تھا اور وہ مد مقابل افراد پر تعداد میں کئی گنا ہونے کے باوجود حاوی تھا۔ اس کے ساتھی بھی کرولتائی قبیلے والوں کو تیروں کا نشانہ بنا رہے تھے۔ وہ دشمن کے قریب آنے سے کترا رہے تھے کیونکہ دو بدو لڑائی کے لیے ان کے پاس ہتھیار کافی نہ تھے، تاہم ان کی تیر اندازی تیمور کے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہو رہی تھی۔ دشمن کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے قبیلے والوں پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ وہ ایک ایک کر کے فرار ہونے لگے۔ تیمور نے اپنے ساتھیوں کو تعاقب سے منع کیا کیونکہ اس طرح عین ممکن تھا کہ وہ ان کے پورے قبیلے کا سامنا کرنے پر مجبور ہو جاتے، جو ان کے لیے فی الحال ممکن نہ تھا۔ قبیلے والوں کے 22 افراد موقع پر پڑے تھے جن کے گھوڑے اور سامان تیمور اور اس کے ساتھیوں نے ضبط کر لیا اور سمرقند کی طرف روانہ ہو گئے۔ بہرحال اس واقعہ سے تیمور کو اپنی طاقت کا اندازہ ہوا۔ اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ اکیلا ایک بڑی فوج پر بھاری ہے اور موت کا سامنا کرنے سے نہیں گھبراتا۔ اس نے خود سے کہا، اے تیمور، خدا نے تجھے اتنی طاقت اور ہمت کا مالک بنایا ہے تو پھر تجھے اتنی چھوٹی سی فوج پر اکتفا کرنے کے بجائے اپنے اقتدار کو مشرق و مغرب تک پھیلا دینا چاہیے۔ چنانچہ جب وہ واپس پہنچا تو اس کی سوچوں کو ایک نیا رخ مل چکا تھا۔ تیمور شکار اور قبیلہ کرولتائی سے مارکے کے بعد گھر پہنچا تو ایک خوشخبری اس کی منتظر تھی۔ اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ تیمور نے اپنے پہلے بیٹے کا نام جہانگیر رکھا، جس کے معنی جہان کو فتح کرنے والا ہے۔ تیمور جانتا تھا کہ اس کے ذہن میں دنیا کو فتح کرنے کی جو سوچیں موجود ہیں وہ محض سوچنے اور دل ہی دل میں خیال بننے سے پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی، بلکہ ان سوچوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے ایک بڑی اور طاقتور فوج کی ضرورت ہوگی۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ اپنی زمین و جائیداد کو فروخت کر کے ایک زبردست فوج تیار کی جائے۔ حالانکہ تیمور کو امیر یاخمان سے جو جائیداد حاصل ہوئی تھی وہ انتہائی بیش قیمت تھی، اور جب اس نے انہیں فروخت کرنے کا اعلان کیا تو بہت سے لوگوں کو حیرت ہوئی اور انہوں نے خیال کیا کہ چونکہ یہ جائیداد اور زمینیں اسے بآسانی اور مفت میں مل گئی ہیں، اس لیے اسے ان کی صحیح قدر و قیمت کا احساس ہی نہیں۔ مگر یہ لوگ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ تیمور کے ذہن میں کیا منصوبے پرورش پا رہے ہیں اور وہ کیا کرنے والا ہے۔ چنانچہ تیمور نے اپنی جائیداد کو جلد از جلد فروخت کرنے کے لیے اسے 40,000 سونے کے سکوں کے عوض فروخت کر دیا۔ اگرچہ یہ سستے داموں بیچی گئی مگر وہ اس قیمت سے اپنے خواب کی تعبیر کی شروعات کر سکتا تھا۔ تیمور نے کسی ہیل و حجت کے بغیر فوجیوں کی بھرتی شروع کر دی۔ اس نے صرف ایسے نوجوانوں کو اپنی فوج میں شامل کیا جن کی عمر 20 سے 25 سال کے درمیان تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ جنگی فنون سیکھنے کی یہی بہترین عمر ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ فنون سیکھنے کی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں۔
تیمور نے اپنی فوج کے جوانوں کی تربیت انہی خطوط پر کی جن خطوط پر خود اس کی تربیت ہوئی تھی۔ اس نے انہیں مذہبی قوانین کی سختی سے پابندی کروائی، وہ خود بھی مذہبی قوانین کی مکمل پیروی کرتا تھا۔ تیمور نے اپنے ساتھیوں کو نظم و ضبط اور قوانین کی پاسداری کرنے کا پابند کیا اور انہیں خبردار کیا کہ اگر ان میں سے کوئی قوانین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا تو وہ عام انسان سے زیادہ سزا کا مستحق ہوگا۔